اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ وسنام القرآن البقرہ، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجیے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمۃ الزہراء، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے۔ الزہراوین، یہ 2 نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھیے۔ ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے 2 ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روئے سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں، لیکن آیات 152 ہیں۔ دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں، لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18، لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152۔ دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22، لیکن آیات کی تعداد 134۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل، عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے، دوسرے نصف کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے، وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں، افقی۔ وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کو پہلے سمجھ لیجئے، اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہے گزر چکے ہیں،
اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئی، ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوعوں میں رکھ دیا گیا۔ اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوعوں میں۔ پھر 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ، یا بنی اسرائیل۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے، اس میں دعوت ہے، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد 9 رکوع ہیں ملامت کے، ملامت، تنقید، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی۔ اور اس سب کا نتیجہ آخری 4 رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن، تاج پوشی۔ ایک امت معذور، دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے، اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل، علامت کیا ہے؟ قبلہ تحویل، وہ قبلہ یروشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر رخ نہیں ہوگا، اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان 4 رکوعوں میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہید جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم ہے، ہا علیحدہ میم علیحدہ، اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے، پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات، ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کا کوئی مفہوم، اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے، کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں۔ الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ، 9 9 9 پلواڑی 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم۔ آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں، تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا فرق کیا ہے نقطے کا۔
تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا۔ پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔ پھر صورتیں ہیں جن میں 2 آئی ہیں، جن میں 3 آئے ہیں، پھر 4 آئے ہیں۔ 2 ہی صورتیں ہیں جن میں 4 ہیں، اور 2 ہی صورتیں جن میں 5 ہیں۔ تو یہ ہے صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے۔ انا اللہ اعلم، پہلا لفظ انا، اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ اعلم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا، انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔ اب جو پہلے 2 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھ لو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور حق درمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ۔ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا ہے وعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا۔ ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں۔ اگر یہ شے نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں 3 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر کے بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے حاضر۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جا راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، حق درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں، اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تبشیر مفید نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے،
کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر سے بعد آباد، یہ نہیں ہوتی، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے، دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے، اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشنگوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرف اورا ریب، نئے، تبدیل، نئے، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ھدی سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے۔ آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معانقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، معانقہ عند المتاخرین۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ میں جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، بقا یقین، کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔
ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen. And there's nothing more certain than what cannot be heard. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen. And there's nothing more certain than what cannot be heard. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ابناء نوع کی حاجات کو رفع کرنے میں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضاجوئی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی، جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان کیوں؟ واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، عید میلاد نبی بنا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوں گے۔
عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے. یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں. اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے. منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں. لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں. تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا پر ہے، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتداء مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بست کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. ایک رکوع میں 2 کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں. ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس، وہ اس کے پھل ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے. ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا. اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں،
لیکن مولانا نیاسر اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے دیکھا تھا کہ ناٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے، اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے۔ ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ لیکن یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ایک لفظ اور رہ گیا، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے کہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بیوقوف تو یہ ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلح ہیں، تو ما یشعرون بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری۔
ویکنیس آف کیریکٹر. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، حق کے بعد آباد، اب جو ہو سو ہو. ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا. ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنیس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے. آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں. یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے. آپ حق پر چلنا چاہیں، حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ برائی کی طرف جانا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی. کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو. اور اگر آپ بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں. حقیقت میں کامیابی نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 7ویں آیت ختم ہوئی. اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ تصادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے. بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے رد کر دے. خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کھانے کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے. اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا. مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر دیکھیے نوٹ کیجیے، شعور نہیں ہے. شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو. یہ تم جو ہے آخر تم نے اور میں اختیار کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان. جان جائے مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں. تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں. یہ فینیٹکس ہے. دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے. چاہے حق ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال
اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا؟ جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جانا تو ہے. تو عقل تو ان کے اندر ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان دونوں پر آئے گا. عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء، ان کے سردار، یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا. اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا. نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی، آپ فکر نہ کریں. اسی لیے یہ دو منہ ہونا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں، باقی زیر زمین ہے. نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے. تو دو منہ انسان، یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شطنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے، شین الف توئے یا شین طا نون. شطنہ کے معنی تباہ ادا کو بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. اور شاتا یشیتوں کے معنی ہے احترق غضبا وحسدا، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، وہ شاتا یشیتو ہے. اس سے فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے کہ جو جنات میں سے ہے، جس کا نام عزازیل تھا پہلے، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. وہ ایک شیطان ہے، جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں. اسی طرح اہل کفر، اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آمنا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے. کچھ تو غلط راستے پر جانا ہے تو جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جائے، جہاں جانا چاہتے جاؤ. تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ. لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امہ ہے کے ساتھ. ایک ہے عین میم اور یا، امج. تو عین اور میم تو مشترک ہے یا آخر میں فرق ہوگا،
عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا، دل کا اندھا۔ آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے۔ اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو، عمیٌ اندھے، اعمیٰ اندھا۔ تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ۔ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی۔ اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہے ہا، ربحا اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا ربا وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے۔ را با اور وا ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور با اس کا فرق ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی، بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ظاہر ہو گئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، ویسے ہی اب اندھیرے میں ہے۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہے، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لی اللہ نے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سم۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیٌ اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے۔
یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے. ابھی تک تو ہے نا. یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال، او كصيب من السماء، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے. فيه ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے. یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت. کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رکھی ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے. کلما اضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے. مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارک ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں. ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چلیے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی آزمائش آئی چھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو. تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے گا. تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر دے کر جائے گا. اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ 2 رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جاتے ہیں. ان کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اب یہ تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ 1 رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر 4تھے رکوع میں. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی۔ اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر عضو قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے، لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداز ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید
نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اس کی ہو۔ اب آیا ہے رسالت کا معاملہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا۔ پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا تھا، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہو انس ہو، اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارا اگر کوئی نعمان ہے، کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کر، ان کنتم صادقین۔ اب یہ ہے بہت ہی، جس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف۔ اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان میں، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ فإن لم تفعلوا، اگر انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا، پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کسی کا نہیں ہے۔ فإن لم تفعلوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے، بھڑکا دی گئی ہے۔ پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی، عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے، اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تلاش کرتے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوبصورت،
یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کے کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی، وہ اتو بھی متشابہ، مشابہ تو ہوگی وہ، لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ ازواج مطہرۃ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے۔ جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بیت العنکبوت مکھی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اتنی حقیر شے کا، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، تو اس سے اوپر، اب یا فوقها میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں، اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے تو ذرا بڑی شے ہے، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقها، اور فوقها اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ نے دی، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے؟ داغ بہت چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت، طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا الٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے، اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو،
اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست۔ عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کوئی انسان، جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود۔ اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر۔ وہ جو عہد الست الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی ایم دی ساورن، وی آر ساورن، پاپولر ساورنٹی، بغاوت، سرکشی، فاسق۔ وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں، بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پر سو پیش ڈال دیتا ہے، اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی۔ الذین، آپ دیکھیے نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو۔ انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی بہنیں، پھر دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ بڑا پیارا انداز ہے، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانی؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت طاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے۔ کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کون تم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے، فاحیاکم، تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ، زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔
اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس میں خلافت کا مضمون آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت، سارا کچھ زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ تاحال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔